ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریش کی حجف کرو کیونکہ ان کے لیے حج تیروں کی بوچھاڑ سے زیادہ سخت ہے۔ پھر آپ نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام بھیجا، تم کفار قریش کی حجف کرو۔ انہوں نے کفار قریش کی حجف کی جو آپ کو اچھی نہ لگی۔ پھر آپ نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام بھیجا۔ اس کے بعد حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام بھیجا۔ جب حسان آپ کے پاس آئے تو عرض کی، اب وقت آ گیا ہے۔ آپ نے اس شیر کی طرح پیغام بھیجا ہے جو اپنی دم سے بھی مارتا ہے۔ پھر اپنی زبان باہر نکالی اور اس کو ہلانے لگے۔ پھر کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں ان کو اپنی زبان سے اس طرح چیر پھاڑ کر رکھ دوں گا جس طرح چمڑے کو چیرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جلدی نہ کرو کیونکہ قریش کے نسب کو ابو بکر سب سے زیادہ جانتے ہیں اور میرا نسب بھی انہی میں ہے، یعنی اس وقت تک حج شروع نہ کرو یہاں تک کہ ابو بکر میرا نسب ان سے الگ نہ کر دیں۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، پھر لوٹ آئے اور کہا، اللہ کے رسول، انہوں نے آپ کا نسب الگ کر دیا ہے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میں آپ کو ان کے اندر سے اس طرح نکال لوں گا جس طرح گندھے ہوئے آٹے سے بال کو نکال لیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسان سے یہ فرماتے ہوئے سنا، جس وقت تک تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جواب دیتے رہو گے، روح القدس مسلسل تمہاری تائید کرتے رہیں گے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، حسان نے ان مشرکین قریش کی حجف کی تو شفا دی، یعنی نفرت اور بغض کے جس ہیجان میں وہ مبتلا تھے اس کا علاج کیا اور شفا حاصل کی، یعنی کفار کی بدزبانی سے مسلمانوں کو جو تکلیف ہوئی تھی اس کا ازالہ کر دیا۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حجف کی تو میں نے ان کی طرف سے جواب دیا اور اس کا انعام اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حجف کی جو ہر ایک سے نیکی کرنے والے، ہر برائی سے بچنے والے اللہ کے رسول ہیں، ان کی سرشی وفا کرنا ہے۔ میرا باپ، میری ماں اور میری عزت اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر قربان جو تم میں سے ہیں، اور تم اس عظمت کو مٹی میں رول رہے ہو۔ میں اپنی بیٹی کی موت پر رہوں اگر تم ہمارے گھوڑوں کو بالائی مکہ کے مقام قدا کی دونوں جانبوں سے حملے کے لیے آتے ہوئے مٹی اڑاتے ہوئے نہ دیکھو۔ وہ گھوڑے جو چڑھائی کرتے ہوئے لگاموں سے کھینچا تانی کرتے ہیں اور زیادہ تیزی سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ان کے کندھوں پر وہ نیزے رکھے ہوئے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے خون کے پیاسے ہیں۔ ہمارے اعلیٰ نسل کے گھوڑے تیز رفتاری کی بنا پر پسینہ بہاتے ہوئے آئیں گے، یعنی تم بھاگ چکے ہوگے، اور عورتیں اپنی اوڑھنیاں ان کے منہ پر ماریں گی اور ان کو روکنے کی کوشش کریں گی۔ تم اگر ہم سے منہ پھیر لوگے تو ہم عمرہ کریں گے، فتح حاصل ہو جائے گی اور باطل کا پردہ چاک ہو جائے گا۔ نہیں تو پھر ایسے دن کی شمشیر زنی کے لیے صبر کرو جس میں اللہ تعالیٰ اس فریق کو عزت عطا کرے گا جسے وہ عزت مند بنانا چاہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، میں نے ایک ایسا بندہ مبعوث کیا ہے جو سچ کہتا ہے، اس کی سچائی کا کوئی پہلو پوشیدہ نہیں۔ اور اللہ نے فرمایا، میں نے اپنے رسول کے لیے ایک لشکر مہیا کیا ہے، وہ اس کے انصار ہیں، ان کا ہدف ہی دشمنوں کا سامنا کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معد بن عدنان والوں کی طرف سے ہمارے لیے گالی ہے یا جنگ ہے یا حجو ہے، لہٰذا تم میں سے جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجو کرے یا مدح کرے یا آپ کی مدد کرے، سب برابر ہے۔ اور روح القدس جبریل کو اللہ کی طرف سے ہم میں بھیجا گیا ہے، اور روح القدس کا کائنات میں کوئی مد مقابل نہیں۔ صحیح مسلم حدیث